إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیش کے موجودہ راشٹرپتی رام ناتھ کووند کا کاریہ 24 جولائی کو ختم ہونے والا ہے. ایسے میں راشٹرپتی چناؤ کو لے کر منتھن تیز ہو گیا ہے. راشٹرپتی چناؤ کے ساتھ ساتھ بھاجپا 2024 میں ہونے والے لوک سبھا چناؤ پر بھی فوکس کر رہی ہے. ایسے میں راشٹرپتی پد کے لیے بی جے پی آدیواسی امیدوار اتارنے پر بھی غور کر رہی ہے. اس لسٹ میں ارجن منڈا، رامیشور اوراؤ، دروپدی مرمو کا نام سب سے آگے چل رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو دیش کو پہلا آدیواسی راشٹرپتی ملے گا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں. جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جو شخص ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارے گا، ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے. اور جو شخص ان سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں، ان کی جو فضیلت ہے ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. ان کے بارے میں پچھلے خطبوں میں بیان کیا. اسی طرح سے قربانی کی تاریخ کے سلسلے میں بھی مختصراً پچھلے خطبے میں بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آداب عید کیا ہیں، قربانی کے آداب کیا ہیں، اور قربانی کے مسائل کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی انہی چند نکات پر آج کا خطبہ مشتمل ہوگا. قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں. مختصراً جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ قربانی
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہماری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ابراہیم خلیل اللہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑے نبیوں میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پوری زندگی ان کی قربانی میں گزری، ایک ایک لمحہ قربانی میں گزرا، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ قربانی میں گزرا۔ یہ بتلایا گیا تھا قربانی کا مفہوم، اس کا تصور یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک انسان ہر سال جو قربانی کرتا ہے جانور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو پیش کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا صرف جانور ذبح کر دینا یہی کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب جس وقت جس چیز کا انہیں حکم دیا وہ کر گزرے، بجا لائے اور سراپا اطاعت گزار بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اسلم، اللہ رب العالمین کے سامنے تم جھک جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلم، میں جھک گیا۔ پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزری، ہر لمحہ، اتنا وقت نہیں کہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے، مختصراً اشارہ صرف آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بار چھوڑا، جائیداد، دولت، عہدے، منصب، یہ سب کچھ چھوڑا۔ کن کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اور بڑھاپے کے عمر میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ایک سہارا ملا، بیٹا پیدا ہوا جو ہو نہیں رہا تھا، لیکن کافی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین سے منت و سماجت کی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، مانگ کن سے رہے ہیں؟ 80 برس سے زائد عمر ہو چکی ہے اور ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ سے دل لگا رہے ہیں۔ وہاں سے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کیا، مانگا، دعائیں کی، کسی آستان میں نہیں گئے، کسی قبر میں نہیں گئے، کسی مندر میں نہیں گئے، کسی بابا اوجھاؤں کے پاس نہیں گئے، مانگا تو اللہ رب العالمین سے مانگا۔ ورنہ ان کے گھرانے میں تو کافی بڑے چھوٹے بابار، چھوٹے موٹے اور بڑے کیا ہیں، مورتیاں، لکڑی کی، پتھر کی، مٹی کی، ہر قسم کی مورتیاں تو خود ان کے باپ بناتے، گھر ہی سے مانگ لیتے اولاد۔ مانگا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ ایک نقطہ میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ مصیبت پکارنا ان کو ہے، مانگنا ان سے ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ بیٹا جب ہوا، اسماعیل کی شکل میں، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، کچھ بڑے ہوئے، بعض نے کیا ہے 13 سال عمر بتلائی ہے وغیرہ، بڑے حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ آیا قربانی، اللہ کے راستے میں قربان کر دو ان کو۔ راضی ہو گئے، چوں تک نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مینا کی سرزمین میں لے جا کر قربان بھی کیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو بیٹا قربان کرانا مقصد نہیں تھا، دل دیکھنا تھا، امتحان لینا تھا، آزمائش کی گھڑی تھی۔ ابراہیم اپنے بیٹے لخت جگر جو بڑھاپے کے عمر میں ایک سہارا ہے، اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ سب سے محبوب چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل کی شکل میں اس وقت موجود ہے۔ اس سرزمین میں کوئی اگر محبوب چیز ابراہیم کے لیے ہے تو بیٹے اسماعیل کی شکل میں ہے، لیکن اللہ نے کہا انہیں قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ قربانی سمجھ رہے ہیں؟ کس کو قربانی؟ سب سے محبوب چیز آپ کا دل، آپ کی ضرورت
सब क्या है हो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुतालबा हो जाए ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, तो वहां आपको चू तक नहीं करना है, उफ तक नहीं कहना है, सवालात खड़े नहीं करने हैं, चेमी गोया नहीं करनी है, सीधा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए निकल पड़ना है। जान की जरूरत हो, माल की जरूरत हो, जायदाद की जरूरत हो, घरोबार की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब मुतालबा आ जाए कि दीन की सरबलंदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अब ये आपको अल्लाह के रास्ते में करना है, तो आपको करना है, इसे कुर्बानी कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी के मसाइल आपके सामने आएंगे। अभी ये मैं कुर्बानी का मफहूम आपके सामने मुख्तसरन में पेश कर रहा था। तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की, छुरी चलाई गर्दन पे, लेकिन छुरी नहीं चली, और आवाज आई आसमान की तरफ से, अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच करके दिखलाया, तुम्हें जो ख्वाब में हुक्म दिया गया था वो आपने कर दिया। कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही बदले देते हैं नेक लोगों को, एहसान करने वालों को ऐसे ही बदले देते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो फदैना व बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसके बदले में कुर्बानी का जानवर क्या है हमने भेज दिया। आसमान से एक जानवर फिर आया और उसको इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की। ये कुर्बानी की तारीफ है, उस वक्त से ये कुर्बानी चली आ रही है, जो हर साल हम जानवर की शक्ल में कुर्बानी पेश करते हैं। जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर साल जब तक मदीना मुनव्वरा में रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा करते रहे, कुर्बानी पेश करते रहे। इन्हीं जज्बात को लेकर इब्राहिम नबी की सुन्नत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मतलूब है, इन्हीं जज्बात को लेकर क्या है, नबी ने कुर्बानियां पेश की, सहाबाए कराम ने कुर्बानियां पेश की, और नबी की पूरी जिंदगी कुर्बानी में, सहाबाए कराम की पूरी जिंदगी कुर्बानी में गुजरी है। ये सब कुर्बानियां हैं, ये तारीख है हमारी, ये सुन्नत इब्राहिमी है, हमें और आपको करना है। आज 8 जिलहिज्जा है, कल 9 जिलहिज्जा है। आपको बतलाया गया था कि 9वीं जिलहिज्जा को, परसों 10 है, इतवार को 10 जिलहिज्जा है, जो यौमुन नहर है, कुर्बानी का असल दिन है। उनके बाद भी क्या है, 3 दिन कुर्बानी के अय्याम है, जिनको अय्याम तशरीक कहते हैं। तो 9वीं जिलहिज्जा को यानी कल के दिन की एक और फजीलत है। अशराए जिलहिज्जा की जो फजीलत है वो तो है, बतलाया गया, लेकिन 9वीं जिलहिज्जा जो इन्हीं में से है, उनकी एक फजीलत है, मकाम है। उस दिन एक खुसूसी रोजा रखने का हुक्म है, सुन्नत रसूल है कि जो आदमी यौम अरफा का रोजा रखेगा 9वीं जिलहिज्जा को, उनके 1 साल आगे और पीछे का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, सौम यौम अरफा के बारे में सवाल किया गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अलमाज़ी अल्लती युकफ्फिर अस्सना अल्लती क़ब्लहु अल्लती बअदहु, कि इसकी वजह से मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इस रोजा की वजह से 1 साल पीछे और 1 साल आगे का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाएगा। तो इसलिए 9वीं जिलहिज्जा का जो रोजा है उसका एहतमाम करना चाहिए, रखना चाहिए। कल ये 9वीं जिलहिज्जा है, इसलिए कल रोजा रखने का एहतमाम करें ताकि सुन्नत रसूल भी जिंदा हो और आपको नेकी और सवाब भी मिले, और इस अशरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फजीलत रखी है वो भी क्या है, आपको नसीब हो और मिल जाए। जिलहिज्जा का जब चांद नजर आ जाए और जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता है, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस से बयान करती हैं कि मर्रा हिलाल जिलहिज्जा का चांद जो देख ले, नजर आ जाए, वह अरादा अन युज़हिया, और वो चाहता है कि कुर्बानी करे, तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि अपना नाखून और अपने बाल को ना काटें, पूरा आशरा नहीं काटना है। चांद नजर आ जाए उनके बाद से लेकर कुर्बानी करने तक क्या है, बाल नाखून वगैरह ये सब कुछ भी नहीं काटना चाहिए। ये सुन्नत रसूल है, नहीं काटना चाहिए। जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, अब एक आदमी कुर्बानी कर रहा है तो एक आदमी कुर्बानी कर रहा है तो वो पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी होता है, काफी है।
گھر کا ہر آدمی الگ الگ قربانی پیش کرے ایسا نہیں ہے، ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو جو ان میں سے گھر کا مالک ہوتا ہے، جو کماتا ہے، جو پورے گھر کو چلاتا ہے، مین وہی ہوتا ہے، تو وہ تو بال اور ناخن وغیرہ یہ سب نہیں کاٹیں گے، لیکن گھر کے جتنے افراد ہیں چونکہ وہ بھی ان کے طرف سے بھی یہ قربانی ہو رہی ہے، جو گھر کے سارے افراد کی طرف سے کیا ہے ایک جانور کی قربانی کیا ہے کافی ہے، اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن وغیرہ یہ سب نہ کاٹیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ سب نہ کاٹیں تاکہ وہ ثواب ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جن کے پاس کیا ہے قربانی کا جانور نہ ہو، ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس ایک بکری ہے، دودھاری بکری ہے، دودھ دینے والی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اسے کیا میں قربان کروں؟ ان کے علاوہ کوئی جانور اور ہے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کو قربانی مت کرو، اور جب تمہارے پاس اور قربانی کا جانور نہیں ہے تو تم ناخن بال وغیرہ یہ سب کچھ بھی مت کاٹا کرو، اور قربانی جب ہو جائے تو اس کے بعد یہ سب اتارو، تمہیں پھر کیا ہے پورے قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو نیت پر مبنی ہے، انسان کو کیا ہے نیت صحیح کر لینی چاہیے۔ بہرحال قربانی کا جانور کیا ہے بے عیب ہونا چاہیے۔ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا 4 بڑے بڑے عیب جو حدیث میں جن کی صراحت موجود ہے، آنکھ خراب نہ ہو، اسی طرح سے لنگڑا نہ ہو جو ظاہر ہو، بیماری اتنی نہ ہو کہ مکمل طور پر ظاہر ہو، دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ جانور بیمار ہے، اسی طرح سے اتنا دبلا پتلا نہ ہو کہ ان کے جسم میں گودا ہی نہ ہو ہڈیوں میں، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر چھوٹا موٹا کوئی عیب اگر کہیں ہے تو چل سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا عیب اگر بڑا ہے، دیکھنے میں بھی کیا ہے خراب لگ رہا ہے، تو رک جانا چاہیے ایسے جانور کی قربانی سے، چونکہ عیب دار جانوروں کی قربانی کیا ہے درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ بتلایا گیا تھا۔ اسی طرح سے جانور مسنہ ہونا چاہیے، دو دانت ہونے کے بعد دانت جو دودھ کے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اور پھر دانت 2 آگے اور نکل آتے ہیں، اسی کو عربی میں مسنہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تذبح الا مسنہ، تم قربانی کا جو جانور ہے اسے تم ذبح نہ کرو مگر یہ کہ وہ مسنہ ہو، یعنی دودھ کے دانت ان کے جھڑ چکے ہوں اور پھر دوسرے دانت نکل گئے ہوں، ایسے جانوروں کی قربانی کیا ہے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ کنہیں کے پاس کوئی مجبوری ہے اور جانور نہیں ہے اور 1 سال کا کیا ہے ان کے پاس بھیڑ کا بچہ بکری کا بچہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجبوری کی صورت میں کیا ہے یہ گنجائش ہے، چل سکتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے پاس کیا ہے 1 سال کا بکرا ہے، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی تھی، معلوم ہوا نبی کو، تو آپ نے کہا کہ قربانی درست نہیں، پھر قربانی کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہا کہ میرے پاس اور جانور نہیں، 1 سال کا کیا ہے بکرا ہے، تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 سال کا بکرا ہے، اسے قربانی کر دو، لیکن یہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے، لا تصلح لغیرک، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کا جانور بھی اگر ہو چکا ہے بکرا بکری اور اگر دانت ان کے اگر نہیں نکل آئے ہیں تو قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا کہ آپ کے لیے ابھی مجبوراً درست ہے، دوسرے اور کے لیے کیا ہے یہ نہیں ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہنا یہ ہے کہ قربانی کا جانور بڑے ہو چھوٹے ہو دانتا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، اس کے بعد ہی اس کی قربانی ہوگی، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو قربانی نہیں دینی ہے۔ اسی طرح سے عقیقہ بھی یہ قربانی ہی ہے، اس میں بھی جانوروں کو بے عیب تلاش کرنا ہے اور دانتا ہوا جانور تلاش کرنا ہے مسنہ، اس میں بھی یہی سب شرائط ہیں۔ بہرحال جب عقیقے تعلق سے جب کیا ہے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ہم بیان کریں گے، یہاں میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے۔ 1 بکرا 1 بکری 1 جانور تمام گھر والوں کی طرف سے کیا ہے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ایک صحابی نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا
कुर्बानी के ताल्लुक से तो उन्होंने बाकायदा तौर पर बयान किया कि एक बकरा, एक बकरी, एक भेड़, एक दुम्बा एक घर वालों की तरफ से ये काफी है, एक घर वालों की तरफ से काफी है, हम लोग ऐसा ही करते हैं। मालूम ये हुआ इस हदीस से कि एक कुर्बानी एक घर के तमाम अफराद की तरफ से क्या है, काफी है। घर के तमाम अफराद की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करना ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तौर पर भी क्या है, पैसे वाले करते हैं, इसमें दिखावे की कोई शक्ल ना आ जाए। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए करते हैं, रिया और नमूद उसके अंदर आ जाता है। फख्र और मुबाहत के लिए बहुत सारे लोग करते हैं। आपको बुनियादी चीज मालूम होनी चाहिए, कुर्बानी के लिए इखलास जरूरी है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं है। और रिया और नमूद नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। कुछ लोगों के पास इखलास नहीं होता है, किसी और मकसद के लिए कुर्बानी करते हैं, उनकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में क्या है, बड़े बड़े जानवर बिकने वाले कुछ खूबसूरत हैं कि उनकी कीमत क्या है, लाखों में 2 लाख 3 लाख में क्या है रखा जाता है, उनका दाम रखा जाता है, उनकी कीमत रखी जाती है। और फिर लोग क्या है उनको खरीदते हैं और अखबारों में, इश्तहारों में, टीवियों में वगैरह में क्या है ये शाये करते हैं कि फला ने क्या है इतने रुपये में क्या है एक जानवर को खरीदा है, कुर्बान कर। ये सब दिखावा है, रिया है, दिखाने के लिए, जाहिर हो रहा है आपने वाज़ेह कर दिया इसमें। ऐसी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। तो इखलास होना चाहिए, रिया और नमूद नहीं होना चाहिए। ये इखलास जरूरी है कुर्बानी के लिए। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी थी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी पाक आप कह दीजिए इन्ना सलाती, मेरी नमाजें, व नुसुकी और मेरी कुर्बानियां, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी मेरी मौत, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इखलास होना चाहिए कि मैं कुर्बानी कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए। ये अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत इब्राहिमी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल किया है, सहाबा ने किया है, इसलिए हमें भी क्या है ये करना है। और उस जज्बे के साथ हम कर रहे हैं। और जब जिसकी जरूरत पड़े उस चीज की हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये पूरा जज्बा होना चाहिए कुर्बानी करते वक्त, फिर ये कुर्बानी कबूल होगी, वरना इससे पहले कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आप बहुत सारे लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, तो फिर उनकी नमाज अल्लाह के लिए कहाँ है? फिर वो कुर्बानी करते हैं, फिर उनकी कुर्बानी अल्लाह के लिए कैसे हो गई? अल्लाह ने उनसे पहले तो मुतालबा किया था कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज की अदायगी करनी है। अजान हो जाए, काम कर रहे हो छोड़ दो, किसी भी चीज में मसरूफ हो छोड़ दो, कहीं किसी काम में हो, अजान हो गई, फसआउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, मस्जिदों की तरफ आओ और बाजमात नमाज अदा करो। ये शरीयत का हुक्म है। आप ऐसा किए नहीं, आप ऐसा करते नहीं हैं। नमाज आप छोड़े बैठे हैं और धर्म के साथ छोड़े बैठे हैं। और 10 जिलहिज्जा की तारीख आने वाली है, इसके लिए आपने तैयारी भी कर ली है कि हमको कुर्बानी करनी है, आपने जानवर भी खरीद लिया है वगैरह। आप बताइए, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने आपसे क्या है 5 वक्त नमाज की कुर्बानी मांगी है, वक्त मांगा है, जिस्मानी कुर्बानी, बदनी इबादत, फिर वक्त भी उसमें लगता है। ये आप नहीं कर रहे, कतरा रहे हैं। और ये 10वें जिलहिज्जा को आप क्या है कुर्बानी कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि ये आपकी कुर्बानी अल्लाह के लिए हो रही है या सिर्फ खाने के लिए हो रही है? आप खुद ही फैसला कीजिए। अगर अल्लाह के लिए आपकी ये कुर्बानी है कि अल्लाह को इसके जरिए से, तो फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ते। इसलिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। जो लोग नमाज को छोड़े बैठे हुए हैं, मैंने बतलाया था पिछले खुतबे में और बारहा मैं ये कहता हूं कि 5 वक्त की नमाज के बगैर इंसान इस्लाम से निकल जाता है, ईमान की खैर नहीं रहती है, बाकी नेक अमाल उनके कबूल नहीं होते हैं, बड़ा मसला होता है उनके साथ। तो मैं बतला रहा था इखलास, इखलास जरूरी है, इखलास जरूरी है। ये सुन्नत इब्राहिमी, जिनके पास क्या है माल है, उनको कुर्बानी करनी चाहिए, माल है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया है, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया और फलम युज़ाही, जिसके पास ताकत है कुर्बानी करने की, माल है, कर सकता है। उन्होंने कुर्बानी नहीं की तो अल्लाह के रसूल कहते हो हमारी ईदगाह में ना आए, हमारे मुसल्ले में ना आए। कितनी सख्त वईद है,
اس لیے طاقت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ قربانی ضروری ہے، ان کو کرنا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے کی طرف سے ہر سال ایک قربانی کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے ان کے اوپر۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کرنی ضروری ہے، طاقت رہنے کے بعد کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے والا نہیں۔ ہم لوگ کچھ ایک ہی آدمی ہیں یا دو ہی آدمی ہیں، یہاں اخلاص آپ کا ختم ہو گیا۔ قربانی صرف اس کے لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے والے نہ ہو، یا آپ کے اوپر یہ ضروری ہے، سنت ابراہیمی ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو نیکیاں ملیں گے۔ آپ کے گھر میں آپ اگر نہیں بھی کھا رہے ہیں تو دوسرے لوگ ہیں سماج میں، معاشرے میں، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، ان لوگوں کو آپ کو کھلانا ہے۔ آپ کے ملتے جلتے لوگ ہیں، ان کو آپ کو کھلانا ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہیں آپ کو کھلانا ہے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر لانا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ اخلاص اس میں ہوگا اور پھر یہ قربانی کیا ہے؟ قبول ہوگی۔ اسی طرح سے قربانی کی آداب میں سے کیا ہے؟ اور یہ ہے نماز عید سے پہلے، یہ قربانی کی جو نماز ہے، عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے، ان کی طرف نکلنے سے پہلے، اگر آپ عیدگاہ میں جا رہے ہیں تو ان سے پہلے، مسجدوں میں آ رہے ہیں عیدگاہ نہ رہنے کی صورت میں، تو ان سے پہلے کیا ہے؟ سنت رسول یہ ہے کہ کچھ کھائے بغیر آئے آپ عید الاضحیٰ کی نماز میں، کچھ کھائے بغیر، اور پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر جا کر کیا ہے؟ اب جانور قربان کریں اور اس کے گوشت سے کیا ہے؟ آپ شروعات کریں کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے حدیث ہے باقاعدہ طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھجور وغیرہ کھا لیتے تھے اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں کچھ کھائے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھ لیتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت ہمیں بھی زندہ کرنی ہے اور ہمیں بھی کیا ہے؟ اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اور آداب قربانی میں سے یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے، تیز کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانور سامنے کھڑا ہے وہی تیز کر رہے ہیں، یا جانور کو پکڑ رکھا ہے یا گرا دیا ہے وہی سامنے تیز کر رہے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ بلکہ ان کو پردے میں رکھ کر ان کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ چھری کو تیز کریں تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھری، چاقو وغیرہ تیز کر لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ قد کتب علی الاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو کیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب تم قتل کرو تو فاحسنوا القتلۃ، بہتر انداز میں قتل کرو۔ کیا بہتر انداز میں؟ قصاصاً کسی کو قتل کرنا ہے، کسی مسلمان کو کسی نے کیا ہے؟ ناحق قتل کیا ہے، قصاص بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو وہاں بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ان کو قتل کرنے میں زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بہتر انداز میں قتل کرو تاکہ ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے یہ بھی خیال رکھا اللہ کے رسول نے، ایک قتل ہونے والا انسان جن کو شریعت نے واجب کیا ہے ان کے خون کو حلال کیا ہے، لیکن وہاں بھی کہا اللہ کے رسول نے فاحسنوا القتلۃ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم جانور ذبح کرو تو فاحسنوا الذبحۃ، بہتر طریقے سے ذبح کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور چاقو کو تیز کر لو، ولیحد شفرتہ، چھری تیز کر لو، یہ اللہ ولیرح، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے آرام پہنچاؤ۔ دیکھیے شریعت کا فیصلہ، اسلام کا مزاج، اور شریعت اسلامیہ نے کیا ہے؟ تکلیف دوسروں کو نہ پہنچے اس کے تعلق سے کتنا خیال رکھا ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اسے بھی تکلیف میں کیا ہے؟ آپ کو نہیں رکھنی ہے۔ یہاں بھی خیال کیا اللہ کے رسول نے، اس انداز میں تڑپا کر ان کو قتل نہ کرو کہ ان کے سامنے چھری تیز کرو، کو دیکھے گا اگرچہ وہ بول نہیں پا رہا ہے جانور، لیکن ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔
اس لیے ان کو تکلیف نہیں دینی ہے. پردے میں کہیں چھری کو آپ کو تیز کرنا ہے, یہ جانور کو پردے میں رکھنا ہے, پھر کیا ہے باہر لانا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے اس کو ذبح کرنا ہے. شریعت کا یہ فیصلہ, اسلام کا یہ قانون ہے کہ ایک جانور جو ہمارے لیے حلال ہے, جسے ذبح ہمیں کرنا ہے, اسے بھی تکلیف دینا گوارا نہیں ہے. تو بھلا ایک انسان کو مذہب اسلام قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, خون خرابہ کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, کسی کو ناحق قتل کرنا, کسی کو ناحق کیا ہے تکلیف میں مبتلا کرنا, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا, فساد برپا کرنا, یہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ ان نادانوں کو یہ سوچنا چاہیے جو لوگ اسلامی تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں, نابلد ہیں, انہیں اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہیے. جو لوگ مذہب اسلام کو دہشت گردی جیسے کھلونے کیا ہے جرم کے ساتھ موسوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان کیا ہے دہشت گرد ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے میں کہوں گا کہ مذہب اسلام کیا ہے پرامن مذہب ہے, اور ہر لمحے میں ہر موقع پر کیا ہے انسان تو انسان, جانوروں تو کیا ہے تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. وہ مذہب دہشت گرد والا مذہب نہیں ہو سکتا ہے. وہ مذہب کیا ہے انسانیت کو خون خرابہ کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے, زمین میں فساد پھیلانے کی تعلیم نہیں دے سکتا ہے. مطالعہ کرو اسلام کی تعلیم کا, اور مطالعہ کرو کیا ہے مذہب اسلام کے قوانین کو, آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب اسلام کتنے کیا قوانین میں کیا ہے لچک ہے, اور کس قدر کیا ہے یہ مذہب کیا ہے پرامن والا مذہب ہے کہ کسی بھی چیز کو تکلیف دینا پہنچانا مذہب اسلام گوارا نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا ہے ہوش کا ناخن لینا چاہیے جو لوگ مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بتلاتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ ابھی ٹاپک نہیں تھا, لیکن کیا ہے میں نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ جانور جب ذبح کرے تو یہ صفت ہونی چاہیے کہ چاقو تیز ہوں, اور پھر جانور کو آپ قبلہ رخ لٹائیں, پھر جانور کو آپ کیا ہے ان کے گردن میں بائیں کروٹ لٹائیں, اس کے بعد اس میں اپنا پیر رکھیں, پھر جانور کو آپ ذبح کریں, اس میں آسانی سے جانور ذبح ہو جائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ایسا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہیں اتر کی طرف ان کا رخ کر کے, دক্ষಿಣ کی طرف رخ کر کے ان کو ذبح کرتے ہیں, اپنا رخ کیا ہے پچھم اور قبلہ کی طرف کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حدیث میں جانور کو کیا ہے آپ کو قبلہ رخ کرنا ہے, قبلے رخ کرنے ہیں, اور آپ کو اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. اسی طرح سے قربانی کی جانور کو کیا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا, یہ سنت رسول ہے. نہیں باصورت مجبوری کسی اور سے آپ کرا سکتے ہیں, لیکن آپ وہاں پر موجود رہیں, لیکن آپ اپنے سے اگر ذبح کرتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو خود سے ذبح کرتے تھے, آپ نے خود سے ذبح کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر 1 2 نہیں 63 جانور آپ نے کیا ہے ذبح کیے, باقی حوالے کیے حضرت علی کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, ان سنتوں کو کیا ہے ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کیا ہے قربانی کا جو گوشت ہے اس کے تعلق سے کچھ میں آپ کو بتلاؤں کہ قربانی کے گوشت کے تعلق سے کیا ہے آپ کھائیں, اپنے دوسروں کو کھلائیں, غریب مسکین اور ضرورت مند ان کو کیا ہے آپ کھلائیں, رشتہ داروں وغیرہ کو کھلائیں. قرآن کریم کی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, آپ بھی ان سے کھائیں, اور جو ضرورت مند فقیر محتاج ہیں انہیں بھی کیا ہے ان سے آپ کھلائیں. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا القانع والمعتر, یعنی جو لوگ سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں, اور جو لوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی کیا ہے آپ دیں. تو قربانی کے گوشت کے تعلق سے کیا ہے آپ خود کھائیں, اور مانگنے والوں کو بھی کھلائیں, نہ مانگنے والوں کو بھی کھلائیں, اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں, اپنے پڑوسیوں کو کھلائیں, اور ضرورت مند لوگوں کو کھلائیں. آپ کے گھر میں آنے جانے والے لوگ آپ کے قریبی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست, اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ 3 دن
سے زیادہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. بعد میں جب فراوانی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پھر ذخیرہ کر کے رکھنے کی آپ نے اجازت دی کہ آپ اس کو آپ ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو مختصراً میں نے آپ کو بتلایا, خود کھائے دوسروں کو کھلائے, غریب مسکینوں وغیرہ کی اس میں حق ہے, ان کو بھی کیا ہے آپ کو دینا ہے وغیرہ. اور اسی طرح سے میں نے بتلایا آپ کو قربانی جو یوم النحر ہوتا ہے پہلا دن 10ویں ذی الحجہ, یہ افضل دن ہے, اسی دن قربانی کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ باقی اور جو ایام تشریق ہے 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں, اس میں بھی کیا ہے آپ قربانی 13ویں تاریخ تک کر سکتے ہیں. صحابہ کرام سے کیا ہے ایسا ثبوت ملتا ہے, اس لیے کیا ہے آپ 13ویں تاریخ تک کسی کے پاس اگر جانور زیادہ ہے تو آپ 11ویں کی بھی کر سکتے ہیں, 12ویں کو 13ویں وغیرہ کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر کیا ہے ایک ہی قربانی کے جانور رکھا ہے اور 10ویں کو چھوڑ کر کیا ہے 12ویں 13ویں میں جا کر ادھر کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ افضل دن یوم النحر ہے, 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے, اس لیے اس دن قربانی کرنی چاہیے. اور باقی آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں, اجر و ثواب کے کیا ہیں آپ مستحق ہیں. یہ چند کیا ہے مسائل تھے قربانی کے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً کیا ہے رکھے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کیا ہے قرآن و احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.